بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عرفان خان۔ آج ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا ترکی اور اس کی معیشت۔ موجودہ فائنینشیل سسٹم جو کہ کاغذی اور الیکٹرانک کرنسی پر کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے افراط زر انفلیشن ایک وبائی مرض جیسا ہے۔ چونکہ سارا سسٹم بینکنگ چیلنجز سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے انٹرسٹ ریٹس اس سسٹم کی مانیٹری حصے میں تقریباً سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ترکی کا لیرا ابھی کل تک $1 کے 3 آیا کرتے تھے، جو گزشتہ 2 برسوں میں تقریباً 6 گنا گر کے $1 کے 17 لیروں پر آ گیا ہے۔ افراط زر کا ریٹ ترکی میں 22% چل رہا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ترکی کے اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں 4 مرتبہ ڈالرز پھینکے ہیں، لیکن اب وہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی یہی سمجھ آتی ہے کہ افراط زر جب بڑھ رہا ہو تو اسٹیٹ بینکس پالیسی ریٹس، انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیا کرتے ہیں، جو افراط زر کو نیچے لا کر کرنسی کی قیمت کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن صدر طیب اردوان انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے شدید مخالف ہیں۔ اسٹیٹ بینک وہاں پر چونکہ آزاد نہیں ہیں، اسی لیے اگر کوئی گورنر اسٹیٹ ریٹس کو بڑھانے کی بات کرے تو زیر عتاب آ جاتا ہے یا اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب بھی نان ٹیکنیکل لوگ ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں تو صورتحال ایسی ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی پر کم و بیش 50% اثرات عالمی افراط زر کے ہیں، جبکہ 50% اسٹیٹ بینک مانیٹری سائٹ کی وجہ سے اپنے ہاتھ کے پیدا کرتا ہے۔ ترکی کا رقبہ پاکستان سے 10-15% ہی کم ہے، یعنی ہمارے 9 گوز ایریا ملا کر برابر ہے، جبکہ آبادی ہم سے 3 گنا کے قریب ہے۔ اس کے باوجود اس کی سچویشن شدید بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انویسٹرز ملک چھوڑ کر نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ اس صورتحال میں اگر پاکستان کو دیکھا جائے، جہاں بجلی کے ریٹس معاہدوں کی وجہ سے تقریباً دنیا کے ایکسپورٹرز میں سے سب سے زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس اور سرکولر ڈیٹ ایک آفریت بن چکا ہے۔ ایکسپورٹرز کو مہنگی گیس خرید کر 4 گنا کم قیمت پر دینی پڑتی ہے۔ بجٹ میں سود 50% ہے، یعنی ہر 3 سال میں سے 1 سال کا کل ملکی بجٹ صرف سود دینے کے لیے وقف ہوتا ہے۔ عالمی افراط زر کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو بمشکل قابو آیا تھا وہ پھر بڑھ گیا ہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پرابلمز کی جو ترکی میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہماری مینجمنٹ جو کہ کافی مشکل ہوتی چاہیے تھی، وہ ترکی کی نسبت بہت بہتر چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب سیکولر لبرل ہو رہا ہے تو پاکستانیوں کو بھی لادینیت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس لب لباب کے جملے کی بہت سی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ عجیب لاجک ہے، اپنے اور اس کائنات کے خالق پر ایمان، قیامت کی جواب دہی پر ایمان اور اس جواب دہی کے پیمانوں پر ایمان۔ کیا ہم آل سعود کے کسی چشم و چراغ یا اس کے وظیفہ خوار کسی ملا کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ 2030 تک ان کی تیل کی کمائی زمین برد ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے 2030 ویژن یہ بنایا ہے کہ آج اگر مغرب ہمیں تیل کی وجہ سے اہمیت دیتا ہے تو کل بھی ہمیں اہمیت دینے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس ویژن کے مطابق وہ حج و عمرے کے ساتھ ساتھ ٹورزم اور مغربی ممالک کے کاروبار کی آماج گاہ بننا چاہتے ہیں۔ آج بھی اکثر یورپینز نے اگر کوئی بورڈ میٹنگز یا بزنس میٹنگ کرنی ہو تو وہ بحرین یا دبئی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحرین اور دبئی وغیرہ میں چونکہ بہت سی عیاشیاں میسر آ جاتی ہیں، حجاب اور اذان کے اوقات میں بازار وغیرہ بند نہیں ہوتے، اس لیے
ان کا بھی خیال یہ ہے کہ انہیں بھی تیل کے علاوہ آمدن کے بقیہ ذرائع پیدا کرنے کے لیے اس جانب بڑھنا چاہیے۔ عربوں کی ہلاکت کو احادیث میں یاجوج سفید اقوام اور ماجوج پیلی اقوام کے جھگڑوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر تباہیاں آتی تھیں وہ کام بنی اسماعیل بھی کر کے ہی رہیں گے۔ ان پر اگر کبھی انسسٹزم آیا تو ان میں بھی آ کر رہے گا، وہ اگر کسی بل میں گھسے تو یہ بھی گھس کے رہیں گے۔ آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ایران اور اسرائیل میں بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ میرے خیال سے ایران کو فی الحال اسرائیل کی گیدڑ بھپتیوں سے فوراً کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسرائیل کی وار اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یا تو سوئے ہوئے پر گولی چلاتا ہے یا لاش پر گولیاں برساتا ہے۔ ایران کا مضبوط پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اعصاب بہت ہی مضبوط ہیں اور وہ کھانے پینے اور انرجی کے لحاظ سے سیلف سفیشینٹ ہے، اور اس کا وجود عربوں کو بلیک میل کرتے رہنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس کے لوگ شدید وطن پرست اور قوم پرست ہیں۔ اس کا کمزور پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی ایمپائر کی طرح اپنی طاقت سے کہیں زیادہ خطے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایمپائرز جب بھی پھیلتی ہیں تو ہر وقت خطرات کا شکار رہتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔